بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، کیونکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ البتہ احادیث کی روشنی میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر روح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آیا مرنے کے بعد انسان کی روح واپس لوٹتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ بھی بتائیں گے کہ والدین کی روحیں کب گھر لوٹتی ہیں، یہ روحیں گھر کیوں لوٹتی ہیں، اور والدین کی روحیں گھر کی چھت پر کیا مانگنے آتی ہیں۔ ان تمام سوالات کا تفصیلی جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سامعین، سب سے پہلے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ روح کے گھر آنے کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہو بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی روح کیا مردے کے بعد بھی روح واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا علی، یہ ارواح کب اپنے گھر کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ سامعین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ یہ روحیں گھر کیوں لوٹتی ہیں اور یہ روحیں اپنے رشتہ داروں سے کیا چاہتی ہیں۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے نام کا صدقہ بھی کرے اور ان کے لیے اچھے اعمال کر کے ان کو ہدیہ کرتے رہا کریں۔ خاص طور پر جمعرات کے دن اولاد کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے جمعرات کے دن اعمال ہدیہ کریں۔ سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو آج بھی گھروں میں جو بزرگ موجود ہیں، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین، وہ آج بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جمعرات والے دن مرحومین کے لیے دعا لازمی کی جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ختم ہو رہی ہیں اور اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرنے میں اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے اور ان کے لیے اعمال ہدیہ کرنے میں کوتاہی کر رہی ہیں، جو کہ سخت نقصان کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں
اور ہم ان کو اب پہن لیتے ہیں۔ لیکن سامعین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ روحوں کے واپس لوٹنے کے حوالے سے آپ کو چند مزید روایات بھی بتاتے ہیں جو مختلف حوالوں سے سامنے آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کفار اور گناہگار لوگوں کے روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ علماء کے احوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی روحیں موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ غرائب اور خزانے میں منقول ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعے کے روز، عید کے روز، عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں، امام ابو عمر نے فرمایا، راجع یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنا قبور پر جہاں چاہے آتی جاتی ہیں۔ علامہ مناوی شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، بے شک جب روحیں جسم سے جدا اور موت کے باعث قیدیوں سے رہا ہوتی ہیں تو جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اولیاء کرام کی روحیں زمین و آسمان بہشت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ کو چھٹی پاتی اور پھیلتی جاتی ہیں، پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں پھر اپنے گھروں میں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز اور شب جمعہ اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقے سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ سامعین، یاد رہے کہ موت کے بعد روح کا دنیا میں لوٹنا ما بعد الطبیعیات میں سے ہے، اور ایسی غیر مرئی اور غیر محسوس چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہی تسلی بخش ہو سکتا ہے، چونکہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا۔ اس لیے متوفین کی روحوں کے اپنے گھر یا کسی جگہ لوٹنے کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے علم میں جو روایات تھیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ واللہ اعلم۔